الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة آل عمران واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ ترجمہ: اور سب مل کر خدا کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا، اور خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو خدا نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح خدا تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ پچھلی آیت سے سورہ آل عمران کا دوسرا نصف شروع ہوا جس کے اندر مسلمانوں سے براہ راست خطاب ہے، اور پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو اتحاد کے لیے سب سے پہلے تقوی حاصل کرنے کے لیے کہا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی کا ڈر دل میں ہوگا تو انفرادی طور پر ہر مسلمان پاک اور خالص ہو جائے گا۔ آج کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رسی کو جو ہے وہ مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ حدیثوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے، اور قرآن کے اندر وہ ہدایت ہے جس سے مسلمان اگر چمٹ جائیں، جس سے اگر جڑ جائیں تو آپس کے اندر وہ ایک وحدت بن جائیں گے اور ان کے آپس کے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا تھا کہ مدینے کے اندر جو دو قبیلے تھے اوس اور خزرج، ان کے اندر 120 سال سے لڑائی جو ہے وہ جاری تھی، لیکن جب اسلام آیا، قرآن کی آیتیں آئیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے سے شیر و شکر ہو گئے۔ اور آج کے دور میں بھی جیسی ہی نفرتیں ہوں، کیسی ہی نفرتیں ہوں، جو ہے شیعہ سنی کی نفرتیں ہوں یا کسی جو ہے وہ نسلی نفرتیں ہوں، جیسے کہ مہاجر یا پٹھان یا پنجابی یا بلوچی یا سرائکی یا دنیا کی کسی بھی قوم کی آپس کی نفرتیں ہوں، اگر یہ لوگ قرآن سے جڑ جائیں گے اور ان کے دلوں میں تقوی ہوگا تو یہ آپس میں متحد ہو جائیں گے، بالکل اسی طرح جیسے کہ اوس اور خزرج کے قبیلے جو کہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے وہ مل کر جو ہے ایک وحدت بن گئے، ایک قوت بن گئے۔ آپس کا تفرقہ اور آپس کی لڑائی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے عذاب ہے، اور آپس کی محبت اور آپس کی الفت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت اور مہربانی اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرماتے ہیں جب انفرادی لیول کے اوپر جو ہے انسان جو ہے وہ معاشرے میں تمام انسان جو ہے تقوی کا حصول جو ہے وہ اس کو جڑ اور بنیاد بنائے نیکی کی۔ آپس کے تکبر، آپس کی ضد، انا اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے جو تفرقہ جو ہے وہ پڑتا ہے، وہ تفرقہ جو ہے وہ حرام ہے، اور اگر مسلمان آپس میں کسی دو چیزوں پر اختلاف کریں تو اس میں کوئی جو ہے شرعی حساب سے جو ہے وہ قباحت نہیں، لیکن آپس میں نفرت میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ دو اوپینین ہو سکتے ہیں ایک بات کے بارے میں، لیکن اس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنا، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہو جانا اور دشمن ہو جانا جائز نہیں۔ جو اپنی نفرتوں سے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے ہیں، وہ جہنم کی آگ کے کنارے تک پہنچ گئے ہیں، گویا جیسا ہی ان کی آگ بند ہوگی ان کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ ایسے ہی جیسے شرک اور کبیرہ گناہوں کا مرتکب شخص جو ہے ایسا ہے گویا جہنم کے کنارے کھڑا ہے، جو ہی وہ مرتا ہے جہنم میں جا گرتا ہے۔ تمام مسلمانوں کے اتحاد کی بنیاد قرآن ہے، یہی وہ نقطہ اتحاد ہے جس پر آج بھی ساری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، اور اس سے کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ تعلق بالقرآن اور عمل بالقرآن کی برکت سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایک امت واحدہ اور آپس میں محبت کرنے والی امت بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔